جی سفیان صاحب، یہ کربلا کے متعلق روایت جو ملتی ہیں تو یہ سنا گیا ہے کہ اکثر وہ جھوٹی روایات ہیں، تو اگر کچھ اس میں کچھ صحیح سند سے صحیح روایت ملتی ہیں تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ جی ہاں، ویسے تو کربلا کے جتنے روایات ہیں ساری ضعیف اور جھوٹی روایات پر مبنی واقعہ ہے یہ۔ جتنا کچھ بہت تھوڑا جو صحیح واقعات ملتے ہوں صحیح روایات کی روشنی میں، اس سے جو ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، جب یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے۔ یہ مطلب 5 انہوں نے سفر کیے ہیں اس میں، کربلا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور بیچ میں پھر کربلا جہاں پہ وہ شہید ہو گئے۔ تو ان 5 جگہوں کو اگر ہم دیکھیں تو روایت تو بہت اکا دکا ہی ملتی ہیں، صحیح ملتی ہوں۔ جو صحیح ملتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ صحیح بات سب تک پہنچ سکے۔ تو مدینہ سے وہ آئے مکہ۔ مدینہ سے مکہ کیوں آئے، کیا وجہ تھی، ساری روایتیں خاموش۔ صحیح روایت کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ مدینہ سے مکہ جانے کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ کیا تھی۔ جھوٹی روایتیں بہت ساری ہیں جو آپ سنتے ہوں گے کہ وہ بیت سے بچاؤ کے لیے گئے تھے یا بیت سے بھاگنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ساری روایات ایک تو جھوٹی ہیں، اور ان روایات سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی داغدار ہوتا ہے، کیونکہ ویسے بزدل نہیں تھے کہ وہ بھاگتے پھریں بیعت کرنے سے۔ اور جو لوگ اس پہ اپنا ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے تھے یزید کے، تو اس سے یہ بات بھی کمزور پڑتی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ آ گئے صرف اس ڈر سے کہ وہ بیعت کرائی جائے۔ پھر اس پہ یہ بات بھی ہے کہ کیا مکہ میں آتے تو وہاں بیعت نہیں کروائی جاتی زبردستی، تو وہاں پہ بھی زبردستی بیعت کرائی جاتی۔ تو جو درست ایک بات نکلتی ہے، اور اس کو علماء نے بھی لکھا ہے، شارحین نے بھی لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مکہ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے۔ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب میں اکثر جو ہے وہ صحابہ کرام عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے۔ تو وہ رجب میں شاید اس لیے گئے ہوں، عمرہ کرنے کی غرض سے وہ وہاں پر گئے ہوں۔ مکہ آ جاتے ہیں وہ، وہاں پہ ایک صحیح روایت ملتی ہے، مدینہ میں کوئی روایت صحیح نہیں ملتی۔ مکہ آنے کے بعد جو ایک روایت صحیح ملتی ہے، تاریخی میں بھی ہو لیکن وہ حدیث کی کتاب المعجم الکبیر، طبرانی کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ تو امام طبرانی المتوفی 360 ہجری، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس کی سند صحیح۔ وہ یہ ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی میں ہے کہ جلد 3 صفحہ 119، سند ہے اس کی صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس استاذننی حسین فی الخروج، حسین نے مجھ سے نکلنے کی اجازت مانگی، حسین رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس کیونکہ ان کے ایک تو چچا داد بھی تھے اور اہل بیت میں سے بھی رشتہ دار ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو انہوں نے ان سے اجازت مانگی کہ میں جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے، مکہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو منع کیا کہ وہ نہ جائیں یہاں سے، مکہ سے، اور کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا، ان کی گستاخی نہ ہوتی، تو میں ان کا سر اپنے پاس دبوچ کے روک دیتا ہوں، جانے نہ دیتا ہوں، کسی صورت جانے نہ دیتا۔ لیکن جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، تو انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ یہ کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لأن اقترب بمکان کذا و کذا احب الی من ان یستحل به حرم اللہ ورسول، کہ کسی ایسی جگہ پر میں جا کر قتل ہو جاؤں، فلاں فلاں جگہ پر، یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اس جگہ پر شہید کر دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں جس کو اللہ رسول نے حرمت والی جگہ بنایا ہے۔ یعنی مکہ و مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور کسی اور جگہ پہ جا کے مارا جاؤں، کیونکہ شہید تو انہوں نے ہونا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی مصنف حاکم میں صحیح سند سے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے خبر بتایا کہ ابھی جبریل آ کے مجھے خبر دی ہے کہ حسین جو ہے وہ فرات کے کنارے پہ کہیں پہ شہید کر دی جائیں گے، اور میں نے کہا جبریل سے کہ مجھے آپ بولا کریں، مصنف ابو یعلا میں بھی ہے کہ اس کی مٹی دکھا رہے ہیں جس جگہ کی، تو انہوں نے وہ مٹی بھی مجھے دکھا دی، وہ کربلا کی مٹی تھی۔ تو یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے بھی ثابت تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا ہے۔ کس نے کرنا ہے، کہاں پہ، کس وجہ سے ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ملی۔
تو بہرحال جو وہ صحیح سند کی یہ روایت ہے، جب ابن عباس سے انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ رسول نے جس جگہ کو حرمت والا بنایا ہے، اس سے بہتر یہ کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤں، کہیں اور قتل ہو جاؤں. کہتے جب یہ جواب انہوں نے دیا تو یہ وہ جواب تھا فَذَلِكَ الَّذِي صَلَا بِنَفْسِهِ عنْهُ. اس جواب نے مجھے مطمئن کر دیا. کون کہتا ہے یہ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. اب اس جواب سے وہ کیوں مطمئن ہو گئے؟ کیونکہ اب یہاں یہ میرا تبصرہ ہے، تجزیہ ہے کہ شاید اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں یہ خدشہ تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے. ایک سوال یہ بنتا ہے، کیا حکومت وقت سے خطرہ تھا کہ وہ قتل کر دیں گے؟ چاہے حکومت وقت سے خطرہ اس صورت میں ہوتا کہ کہیں سے یہ ملتا ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہو. کہیں یہ نہیں ملتا، کسی روایت میں، ضعیف بھی کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے، صحیح تو بالکل نہیں کہ یہ ملتا ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. پھر وہ کس قتل کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ممکن یہ ہے کہ جو کچھ روایتیں ملتی ہیں اس پہ بھی کوئی صحیح تو نہیں ہے. خیر، کہ خطوط جو آتے تھے ان کے پاس کہ آپ آ جائیں کوفہ میں، ہماری عمارت سنبھالیں اور آپ جو ہے وہ اس پہ کام کیجئے اور یزید کی عمارت گرائیے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کی روایتیں دیتے نا تو اس پہ صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں. ضعیف تو بہت ساری ہیں، صحیح تو اکا دکا ہی ہیں. تو دونوں طرفہ روایتیں موجود ہیں. یزید کے خلاف بھی بہت روایتیں موجود ہیں اور یزید کے حق میں بھی روایتیں موجود ہیں. مطلب حکومت وقت کے. بات یہ ہے کہ جب جو لوگ اپنا بیانیہ بناتے ہیں کہ وہ ظالم، جابر، فاسق، فجور اور یہ سب معاملات میں تھا، اور روایتیں یہی کی پیش کرتے ہیں، تبری کی اور یہ دوسری جو طبقات القبریٰ وغیرہ کی، تو یہ والی روایتیں بھی تو مل جائیں جس میں اس کے حق میں باتیں ہیں. جیسے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ ایک روایت پیش کر دیتا ہوں جو ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، لیکن مثال کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیوں جا رہے تھے. تو یہ روایت ہے طبقات القبریٰ میں بھی، جو ابن سعد نے لکھی ہے، جلد 1 صفحہ 450 میں. تاریخ دمشق میں بھی ہے، یہ جو ابن جریر کی تاریخ البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر کی، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ جب یزید کو معلوم ہوا کہ حسین نکل رہے کوفہ کی جانب، تو اس نے ابن عباس کو خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ جا رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، آپ انہیں روکیے، آپ انہیں قریبی رشتہ دار ہیں، آپ روکیے. تو جو جواب ابن عباس نے دیا تو وہ تو بڑا سالڈ جواب ہے اور بڑا یزید کے حق میں جواب ہے. وہ جواب لکھتے فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابن عباس. ابن عباس نے یزید کو جواب لکھا انی ارجو اللہ یکون خروج الحسین لامر تکرہ. میں یہ امید کرتا ہوں کہ حسین کا یہاں سے نکلنا، کوفہ کی طرف جانا، ایسا کوئی معاملے کا نہیں ہے کہ جس کو آپ ناپسند کریں. یعنی اس لیے نہیں نکل لے کہ وہ آپ کی حکومت گرانے کے لیے یا آپ کے خلاف اٹھنے کے لیے جانے، بلکہ میں یہ آپ کے خط کے بعد مزید یہ کہتا ہوں وَلَسْتُ أَدْعُو نَصِيحَةُ لَهُ، اور میں ان کو مزید نصیحت کر دوں گا آپ کے حوالے سے کہ وہ اس خلاف نہ نکلیں، اور اس پہ یہ کہوں گا کہ یجمع اللہ بھی الفت. آپ ایسا معاملہ کیجئے کہ سب جمع ہو جائے، محبت کی بات ہو جائے، دل جمع ہو جائے. تو یہ بھی ایک روایت ہے. بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب تاریخ کی روایتیں دی جاتی ہیں کہ یزید نے یوں کر دیا یا فلاں کر دیا، جو کہ ثابت بھی نہیں ہے، تو یہ روایتیں بھی دیجیے. اور ایسی بے شمار روایتیں ہیں. اگر تبری میں 600 روایتیں ہوں گی کربلا کے حوالے سے، تو 300 یزید کے حق میں ہوں گی، 300 یزید کے خلاف ہوں گی، ساری ضعیف ہوں گی. بتانے کا مقصد کہ لوگ اپنے موقف اٹھا جو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بلا وجہ یزید کی حمایت میں ایسی روایتیں بھی اٹھا لیتے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی مخالفت میں ایسی روایت اٹھا لیتے ہیں کہ جو اس کی مخالفت میں جاتی ہے وہ بھی ضعیف ہیں، دونوں ضعیف. تو جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ پھر مدینہ سے آئے مکہ، وجہ نہیں ثابت کیوں آئے، مکہ سے نکلے کوفہ کی جانب، وہ وجہ انہوں نے بتا دی کہ بہتر یہی ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں. کیوں گئے، کیسے گئے؟ اب یہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ کیسے پہنچے، وہاں سے شام کیسے گئے، وہاں سے کربلا جانے کا ان کا کیا معاملہ ہوا. کچھ روایتیں ہیں کہ جن میں کچھ صحیح، اگر آپ ان کو کوئی درجہ دینا جائیں کمزور روایتوں میں، ویسے تو ضعیف ترین روایتیں ہیں، کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ جو پھر بھی بہتر ہیں. یہ نہیں کہوں گا میں کہ بالکل صحیح ہیں یا اس میں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بہتر روایتیں ہیں. وہ جیسے کہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. وہ روایت یہ ہے جو کہ موجود ہے
تبری میں بھی ابن جریر نے روایت کیا اس کو، اور امام محمد بن یحییٰ بلادری انہوں نے انصاب الاشراف میں بھی لکھا ہے۔ ویسے تو اس روایت کے راوی تقریباً صحیح ہیں، لیکن کچھ اس میں انقطاع ہے، تو یہ پھر بھی کمزور اگر ہے حسن درجے کی آپ دے سکتے ہیں، ہلکے سے حسن درجے کی، پوری صحیح میں اس کو پھر بھی کلین چٹ نہیں دے سکتا اس روایت کو۔ اس میں یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور شام کے راستے پہ، اس کے راستے پہ، کوفہ کے راستے پہ تھے وہ، تو راستے میں انہیں ایک قافلہ ملا، کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوفہ کا کیا معاملہ ہے، کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے وہ تو بڑا خطرناک معاملہ وہاں پہ، تو ابن زیاد نے جو ہے وہ سب جگہ پھیرا لگایا ہوا ہے، نہ اندر جا سکتے ہیں نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکتا ہے، تو آپ وہاں کیا جا رہے ہیں، آپ وہ فتنے والی جگہ ہے، آپ وہاں پہ مت جائیں۔ جب انہوں نے یہ سنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یسیر و نحو طریق الشام، شام کی طرف اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ جو میں آپ سے کہہ رہا 5 مکہ مدینہ، مدینہ سے گئے مکہ، کیوں گئے کوئی وجہ نہیں معلوم، مکہ سے نکلے ابن عباس سے اجازت لے کے اور بتا کے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، راستے میں کوفہ جا رہے تھے، یہ تیسری جگہ تھی، کوفہ میں جو ہے وہ یہ راستے میں یہ ملے ان کو ایک قافلہ جن سے انہوں نے کوفہ کے حالات پوچھے، بتایا کہ حالات صحیح نہیں ہے، تو وہاں سے انہوں نے شام کا راستہ رخ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ نکلے یرید یزید بن معاویہ، ان کا ارادہ جو ہے شام جانے کا وہ یزید بن معاویہ سے ملنے کا تھا۔ جب وہ نکلے تو فتلقت الخیول فنزل کربلا، اور جب وہ شام کے راستے میں تھے تو کچھ گھڑ سوار جو سپاہی تھے انہوں نے انہیں روک لیا، ان سے ملاقات ہوئی، کربلا میں پھر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، کنہوں نے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو لوگ آئے تھے جو اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ جنہوں نے ان کو روکا تھا وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، پڑھا آپ نے نام سنا ہوگا کہ سعد بن ابی وقاص کا یہ بیٹا بڑا شیطان تھا، فنانا تھا، تو عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر ابن ذل جوشن، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، حسین بن نمیر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو انہوں نے ان کو وہاں پہ روکا۔ تو وہاں یہ الفاظ ملتے ہیں فناشدہم الحسین ان یسیروا الی یزید، حسین نے انہیں قسمیں دی، ان سے یہ درخواست کی کہ وہ انہیں یزید کے پاس جانے دیں، فیضع یدہ فی یدہ، اور تاکہ وہ جا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں بیعت کرنے کے لیے، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا۔ تو انہوں نے اس پہ یہ 2 روایتیں، فابوا الا حکم ابن زیاد، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بس آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو ابن زیاد کے حکم پہ ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا گورنر ابھی وہ ہے اور ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر وہاں جانا ہے تو ابن زیاد کی آپ اجازت لے لیجئے، آپ چلے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ابن زیاد یا ان سپاہیوں کو یا وہاں کی گورنمنٹ کو جو وہاں پہ موجود تھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ یزید کے پاس جا کر اس سے ملاقات کر کے بیعت کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد راوی کچھ بیان نہیں کرتا یہ کیا ہوا، اس کا جنگ بتاتا ہے، ہاں بھائی جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد جنگ ہوئی، کس نے مارا، کیسے مارا، کیا ہوا، کچھ نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید پھر کس نے کیا؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف، آپ سب نے سنی بھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا ایک شخص نے آ کر کہ احرام کی حالت میں مکھی کو مارنے کا کیا کفارہ ہے، تو ابن عمر نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا عراق سے ہوں، عراقی ہوں، کوفی ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ذرا اس کو، آج یہ ہم سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے احرام میں مکھی مارنے کا، کل کو ان کوفیوں نے ابن و ابنتی رسول اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کر ڈالا، تب انہیں کوئی احساس نہیں ہوا کہ یہ پوچھیں ہم سے آ کر کہ اس کا کیا کفارہ ہے، اور آج مکھی مارنے کا فرا پوچھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہما ریحانۃ یا فی الدنیا، کہ دنیا کے میرے 2 پھول ہیں، حسن حسین۔ بالکل ایسے ہی جس طرح یعنی کہ انہوں نے ان کو کوفیوں کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا، ابن عمر کی نگاہ میں کوفی قاتل تھے۔ یہی الفاظ ملتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ہے مستد احمد میں، فضائل صحابہ میں، سند حسن ہے اس کی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا، یہ شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں سمیت ام سلمہ تقول حین جاء نعی الحسین بن علی، کہ میں نے سنا ام سلمہ سے کہ جب ان کو یہ خبر ملی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، بددعا کی، لعنت اہل العراق، اہل عراق پر لعنت ہو،
اور انہوں نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا. غروہ، انہوں نے ان سے غداری کی، ان سے عہد شکنی کی. وذلوہ لعنہم اللہ، اللہ ان کو رسوا کرے، اللہ کی ان پر لعنت ہو. یہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے ابن عمر اور ام سلمہ کے الفاظ سے کہ وہ عراقیوں کو یہ صحابہ کرام جو ہے وہ قصور سمجھتے تھے. اب اس پورے معاملے میں ہم یزید بن معاویہ کے قتل کا حکم بھی نہیں پاتے. یزید بن معاویہ کو قتل کرنے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت تھی بھی نہیں حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ایسا بھی نہیں ملتا کہ اس کے بعد وہ خوش ہوا ہو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے پر. اب کہانیاں بنانی ہے وہ بناتے رہے. کئی سے یہ بھی نہیں ملتا کہ وہ شرابی تھا، فاسق تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، وغیرہ وغیرہ. سب جھوٹی روایت ہے، سب جھوٹی روایت. یہ ایک بتائے بیانیہ بنانا تو بناتے رہے. لیکن قاتل کون تھا، قتل کس نے کیا، کوفیوں نے غداری کی یا ابن زیاد کی فوج نے حملہ کیا، جو قرین عقل بات ہے وہ یہی ہے، قرین قیاس یہی ہے کہ کوفیوں کی غداری تھی، کیونکہ ابن زیاد یا اس کے سپاہیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ وہ ان کے لیڈر کی بیعت کرنے کو تیار تھے. ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ انہوں نے تاریخ تبریکی کے 3 آپشن رکھے تھے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو میں بیعت کر لوں، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا پھر مجھے جو ہے وہ کسی سرحد پہ بھیج دو کہ میں قتال کرتا ہوں. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ اس روایت سے بہتر یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ابھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے جانے سے روکا کہ نہیں، ہم پہلے عبید اللہ بن زیاد سے پوچھیں گے، وہ حکم دے گا تو آپ جا سکتے ہیں. اب اس دوران یہ مجھے لگتا ہے، اب یہ میرا اپنا ہے کہ جب ظاہری بات وہ گئے ہوں گے سپاہی اور حسین نے کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا ہے تو سارے کوفی بھی جمع ہو گئے ہوں گے، لوگ آ گئے ہوں گے کہ نواز رسول یہاں موجود ہیں. اور جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ حسین رو جا رہے ہیں سیدھا یزید کے پاس شام کی طرف، تو جو غدار تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ جانے کا مقصد یہ کہ ہمارا موت کا پروانہ دینے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، تو ممکن ہے کوئی انہوں نے بلوا کیا اور قتل کر دیا. کیونکہ میرا اس پہ یہ بھی ایک تجزیہ ہے، میرا ہی تجزیہ یہ کہ جیسے حسن رضی اللہ عنہ نے کیا تھا نا کہ جب ان کے والد شہید کیے گئے علی رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیشنگ ہوئی صحیح بخاری کہ ان ابنی لسید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 مومنین کی جماعت میں صلح کرائے گا. تو حسن نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی صحیح میں جو ہے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، وہاں نہیں کہا انہوں نے. اور انہوں نے سب کو جمع کیا، پہلے اپنے ہاتھ پہ مجتمع کیا، جمع کرنے کے بعد سیدھا لے گئے وہاں پہ شام اور جا کے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو لگتا ہے مجھے یہ کہ حسین بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوفی استعمال کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، کام انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، بہتر یہ کہ ان سب کو جمع کرو اور لے جا کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو. ایسا میرا خیال ہے. اب اللہ جانے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کی، کیونکہ روایتیں تو ملتی نہیں. باقی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں میرے سے. سفیان صاحب، آپ نے یہ پوری منظر کشی پیش کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ یزید بن معاویہ کو ایک طرح سیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ آپ جب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج وہاں پہ تھی، عبید اللہ بن زیاد خود وہاں پہ موجود تھا، اور جو کچھ معاملہ ہوا وہ سارا ادھر ہی ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ڈائریکٹلی یزید بن معاویہ کے حکم پر ہی سارا کام ہوا، کیونکہ مرکزی قیادت تو انہی کے پاس تھی نا. مطلب قتل حسین جو ہوا، جو یہ تو بتایا نا قتل حسین کیا کس نے، یہ ثابت ہی نہیں ہوا. جب میں کلین چیٹ دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میری طرف سے میں آج یہ الفاظ کہتا ہوں، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو قاتل حسین ہے، اس شخص پر جس نے حسین کے قتل کا حکم دیا، اس شخص پر جو حسین کے قتل پر خوش ہوا، میری طرف سے. لیکن کسی ایسے شخص کو میں نومینیٹ نہیں کر سکتا، یا آپ نومینیٹ نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی آدمی نومینیٹ نہیں کر سکتا کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے قتل کا حکم دیا. بات یہ ہے نا کہ ایک بندے کی حکومت ہے، اس کی حکومت کے ماتحت لوگ، اس کے مقرر کردہ جو کمانڈرز ہیں، وہ کوئی کام کر جاتے ہیں، تو کیا وہ اس کے حکم کے بغیر کر جائیں گے؟ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا نا کہ کمانڈر نے کیا ہے، یہ تو ثابت ہو جائے کمانڈر نے کیا ہے. جیسے مفروضہ ہے کہ آپ کو مفروض ہے کہ اس سے کیا قتل. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا کہ بھائی جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ اپنے اوپر والے بندے کے حکم کے تحت ہی کیا جاتا ہے، آرڈرز فالو کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ثابت تو کرو کہ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کیا. عبید اللہ بن زیاد کا جو پھر وہ جو فعل ملتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر
جی کاٹ کے لایا گیا، یہ اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے. جی پھر اس کے بعد ان صاحب نے جو ہے وہ جی 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 نواسہ رسول کے سر سے چھیڑ چھاڑ کی اور جی 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 ان کے حسن کی خوبصورتی پر کچھ بولا. اس سے آپ یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد کے بعد سر لایا گیا، حسین سر مبارک لایا گیا. پھر وہ مقرر کر دیں ان کے سپہ سالار ہیں. صحیح ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو سر لایا گیا اور اس نے اس پہ جو ہے وہ ان کے حسن پہ کچھ کہا. دیکھیں سر لانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کا حکم، عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا. لیکن غلط ہوا یہ. غلط تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، اس مثال سے آپ کی بات تب سمجھ میں آئے گی کیونکہ آپ کراس کرنا پڑے گا. زبیر بن عوام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواری رسول، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ کے ساتھی، اللہ کے 10 صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت دی. اب آپ دیکھیے روایت ہے، مستدرک احمد میں بھی ہے، طبقات الکبریٰ میں بھی ہے اور کئی جگہ پہ ہے. میں آپ کو یہ طبقات الکبریٰ والی روایت پیش کرتا ہوں ایک، جو اس وقت ہے میرے ذہن میں، کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اس کے موقع پہ آئے، جمل کے موقع پہ واپس جا رہے تھے، جنگ چھوڑ دی انہوں نے، حضرت عائشہ بھی واپس چلی گئی تھی. اس موقع پر ایک شخص نے جو ہے وہ، جس کو کہا جاتا ہے ذو نعال، اس نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ یہ چیزیں لوگوں میں فساد ڈالا ہے یہ تو بیر، اور اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ان کے پیچھے گیا، ان پہ نیزہ مارا، انہیں قتل کر دیا. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو آپ سنیے گا بات میری، قتل کر دیا. اور وجاء برأسه الى الباب فقال اذنوا لقاتل الزبیر، سر لے کے آیا، وہ زبیر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لے کے آیا، کس کے پاس؟ دروازے پہ لے کے آیا علی رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ اجازت دیجیے کہ زبیر کا قاتل آیا ہوں. فسمعه علی فقال، علی نے جب سنا یہ بات تو انہوں نے کہا بشر قاتل ابن صفیہ فی النار، صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو میں جہنم کی بشارت سناتا ہوں، آگ کی بشارت سناتا ہوں، اور اس کو اس سر کو قبول نہیں کی. اب اس سے کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کا حکم علی نے دیا ہو؟ آپ کہیں گے بے شک نہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حکم دیا ہو کہ سر کاٹ کے لاؤ زبیر کا؟ بالکل نہیں. بالکل یہی چیز، کیونکہ وہ اس وقت ان کی مخالفت میں تھے، بتانے کا مقصد کہ زبیر کی مخالفت میں تھے علی رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے جمل کا موقع تھا. اس وجہ سے اس شخص نے کہ سوچا علی خوش ہو جائیں گے رضی اللہ عنہ، سر کاٹ کے لے کے جاؤں گا مخالف کا، علی خوش ہو جائیں گے کہ میں سر لایا ہوں. لیکن علی نے اس کو رد کر دیا. یہاں پہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ابھی تو مسئلہ چل رہا ہے نا حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ، بظاہر تو یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے. وہ آدمی بھی سر کاٹ کے لے گیا کہ عبید اللہ بن زیاد اس سے خوش ہو جائے. وہ جو الفاظ ہے نا کہ عبید اللہ بن زیاد نے ان کی حسن کی چھڑی سے سر کو، یہ الفاظ نہیں ہے کہ چھڑی ان کے جس میں سر مبارک پہ یا اس پہ لگائی. اس کا صحیح بخاری کا الفاظ ہے فقال فی حسنہ شیئا، ان کے حسن کے بارے میں اس نے کوئی تعریف کی. خوبصورت آدمی تو تھے حسین رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی میں مشابہ بھی تھے. اگرچہ میں اس چیز کو بھی بالکل غلط جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے نا وہ چھڑی سے اس نے اشارہ کیا، اور فجار ینقطو کے الفاظ ہیں. عرب میں یہ ہوتا ہے، عرب میں بہت سے صحیح نبی سم کے بھی آپ کو افعال ملیں گے، جب پریشان ہوتا ہے نا پریشان، تو زمین میں چھڑی سے کوریدنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سوچ بچار میں پریشانی کے عالم میں. تو جب ایک آدمی اتنا بڑا کام کیا کہ اس وقت زمین کا سب سے مقدس آدمی جو تھے حسین کا سر لے کے آ گیا، تو وہ پریشانی کے عالم میں چھڑی سے کوریدنے لگا. یہ نہیں کہ سر کوریدنے لگا، چھڑی سے وہ کوریدنے لگا. فجعل ینکت، زمین ہے، زمین میں کوریدنے لگا. وہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے کہ آپ زمین میں کوریدتے، زمین چھڑی سے کوریدتے. زمین کے بھی نہیں ملتے، لیکن سر کے بھی تو ملتے سر کے بھی تو نہیں ملتے. اور پھر اس نے، میں کہنا کیونکہ اس لیے کہا کہ ینکتو کیا، غیر جانبداروں کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ ایک طرف کی جو ہے وہ نہیں، میں غیر جانبدار ہوں. اس میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر فجعل ینکتو کے الفاظ زمین کے لیے ہوتے. اور پھر اس نے اس چھڑی سے اشارہ کر کے ان کے حسن کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، تو صحابی رسول نے اس میں کہا کہ یہ تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی خوبصورت مشابہ تھے، اس سے یہ خوبصورت ہے. تو پھر بھی کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہاں سے وہ خوش ہوا یا اس نے قتل کا حکم دیا یا اس کے کہنے پہ قتل کیا گیا یا یزید نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا تھا کہ قتل کرو. کہیں سے ثابت یہ مطلب اگر وہ بندہ جو بھی جس نے بھی مارا یا جو بھی سر مبارک لے کر آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کرنے کا مقصد تو یہ واضح ہو رہا ہے نا کہ
क्रेडिट लेना उसी से बनता है। मैं आपको क्या कहा अभी, तो जुबैर बिन अव्वाम का सर अली के पास ले जाने का मकसद ये है क्रेडिट लेना बनता है बनता है नहीं बनता। लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि जुबैर को कत्ल कर दिया जाए। आप दोनों वहां पे जब आप इतना इंसाफ दिखाते हैं तो ये इंसाफ हर जगह दिखाए। हालांकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो आपने अल्फाज सुना है जी, तो यहाँ पे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के तो इस तरह के कोई अल्फाज नहीं मिलते। यही तो फर्क है एक खलीफा राशिद में, सहाबी रसूल में, और एक जाहिर सी बात एक ताबी में, एक बात के आदमी में। बात ऐसी तो मिलनी चाहिए थी ना कि वो कोई मतलब नापसंदीदगी का इजहार करता। देखिए इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं आप अगर आप इस पे ये साबित करेंगे कि ये कातिल था तो आपका मौक़िफ़ कहीं से साबित नहीं होता, ये तो साबित नहीं होता ना। नहीं, जैसे इतना बड़ा सान्या हो गया, जी, नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया, उन्हीं के सामने शहीद कर दिया होगा, उनको सामने सर लाया गया, तो कुछ तो गम का इजहार करते वो। देखिए ऐसी बहुत सारी रिवायतें फिर मिलती हैं कि उस अब आपको मैं कहता हूँ ना तारीख़ी रिवायत ये भी है ना कि कत्ल किया, तारीख़ी रिवायत ये भी है कि इब्ने ज़ियाद और उसकी फ़ौज के लोग तो रो रहे थे। जी, ये भी है तबरी में। अच्छा, जी, रो रहे थे, बचा रहे थे। ज़ईफ़ है, घड़ी हुई है, ये रिवायतें भी हैं जो उनको बचा रहे थे और कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये कभी सामने नहीं आती। ये कभी सामने नहीं, ये आपके बिल्कुल सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है कि ये कभी सामने नहीं आएंगी। वो सारी मिल जाएंगी, वो यजीद फासिक था और हसैन निकले थे उसके खिलाफ जंग करने के लिए और ये करने के लिए, ये भी तो मिलता है। ये भी तो उसी तारीख़ तबरी में है, उन्हीं रिवायात में। ज़ईफ़ है, हालांकि मैं कहता हूँ बिल्कुल झूठी रिवायत है। उसका वो वाला मंजरनामा क्यों नहीं पेश किया जाता कि वो रो रहे थे लोग। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, ये अल्फाज हैं, फौज उसकी रो रही थी, वो बचा रही थी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। किन से? कूफियों से। ये भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो अब हमें मैं बताया ना कि वहाँ पे तीन गिरोह मौजूद थे, फौजी, सिपाही, हुकूमत वक्त के हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लोग, और वो तीसरे कूफी। फिर आप मुझे ये बताएं ना, जो लोग जो इनके जिक्र करने वाले हैं वो कहते बुलाया था हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप हमारे साथ आएँ, जो खतूत वाला वाक़, वो ज़ईफ़ है सारी, मैं तो उस पर जाए सही है ज़ईफ़। मैं उससे आपको नतीजा बता, कहाँ गए वो लोग, क्यों उन्हें बचाया? कूफा कोई छोटी सी जगह थोड़ी थी, कूफा तो बहुत बड़ी जगह थी। इतनी बड़ी जगह कूफा मौजूद थी तो वो लोग कहाँ थे कि जिन्होंने जानिसारान थे जो आके बचाते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उस मौके पर। ये तो ये शिया भी मानते हैं कि हमने गद्दारी की, हमारे लोगों ने गद्दारी की और हुसैन का साथ ना दिया उस मौके पर। आप फ़र्क करेंगे ना, अगर यजीद की कामयाबी क्यों हुई? उसके एक हुक्म पर पूरा शाम या पूरी सल्तनत के लोग उसके साथ जान देने की कुर्बान थे, क्योंकि उनकी तरबियत की थी उनके वालिद मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हुसैन अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, अपने ही लोगों ने शहीद कर दिया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने ही लोगों ने जहर देके मार दिया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन उस वक्त तो बेनिफिशियरी मुआविया बिन अबी सुफियान थे। कैसे बेनिफिशियरी? खलीफा तो बन चुके थे, सुलह हो चुकी थी, खिलाफत दे चुके थे। ये तो इंजीनियर साहब वाली बात है कि बेनिफिशियरी कहाँ से बेनिफिशियरी? ऐसे तो उस्मान के कत्ल पे बेनिफिशियरी कौन था? अली रज़ी अल्लाह अन्हु। कहने को तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कोई हमारे उनका इरादा था ना, कोई ऐसी उनकी नीयत थी, लेकिन आप इस तरह की बात थे, आप उसको भी सोचे फिर, तो ये बात ही गलत है। बेनिफिशियरी तब होती जब तक मुआविया को तो खिलाफत ना मिली होती ना। मुआविया को खिलाफत मिल चुकी थी, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दे चुके थे, उनके हाथ में सब कुछ दे चुके थे, तो काहे की बेनिफिशियरी? तो मैं बता रहा हूँ, उनको भी उन्होंने कत्ल किया। यही काम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उन्हीं लोगों ने किया कि जो बुला के उनके साथ उनको चढ़ा रहे थे कि आइए हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाइए। आप ये देखें, एक सेकेंड, कि साथ से किसी ने मुतालबा किया? किसी साहबी रसूल ने, इब्न अब्बास भी थे, जिंदा हयात थे, किसी ने कसास का मुतालबा किया यजीद से, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से? क्या साबित होता है? क्योंकि पता ही नहीं था किसने किया है, बलवा था, मार दिया, नहीं मालूम किसने कत्ल कर दिया। आप देखिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद हुए, पूरी 6 साल उस पर तारीख चल गई लड़ाई की कि किसास दो हमें उस्मान का। साहबा भी उसमें शामिल हैं एक तरफ, दूसरी तरफ साहबा बीच में भी हैं, तीनों तरह के गिरोह हैं, तो वो अलग बहस है। लेकिन मुतालबा था ना किसास उस्मान का। किसी ने, इब्ने उमर थे, इब्ने अब्बास थे, या 2-3 साहबा और जो हयात होंगे उस वक्त, किसी ने, कोई तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो खड़े होते भाई किसास दो हमें हुसैन के कत्ल का। आप जो फिस्क फजूर और ये सब की बातें बयान करते हैं, किसी में भी ये नहीं है कि भाई यजीद के खिलाफ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर खड़े हुए ना यजीद के खिलाफ,
ان کا کوئی یہ مطالبہ تھا کہ ہم اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ حسین کو قتل کر دیا, نواز رسول کو قتل کر دیا, کہ ساتھ بھی دیتا, اس سے میں سے خلاف کھڑا ہوں اور صحابہ ان کے ساتھ مل گئے ہوں. یہ حقیقت, تلخ حقیقت یہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ کہو بھائی آپ ہمیں کے ساتھ دیجئے, اور صحابہ کی کوئی جماعت جو موجود تھی ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے بولتا بھائی, جیسے معاویہ بن ابی سفیان نے, جیسے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے, طلحہ رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, عائشہ صدیقہ, اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہو گئے بھائی کے ساتھ دو ہمیں خلیفہ وقت سے. یہاں کوئی کے ساتھ مطالبہ ہی نہیں کر رہا, ڈر کے مارے نا, آپ بھی سمجھتے. تو ابن زبیر جب کھڑے ہوئے, جب حرہ رونما ہوا, تو اس وقت بھی مطالبہ میں یہ شامل نہیں تھا کہ قصاص چاہیے ہمیں حسین کا. وہ لوگ جو کہتے تھے فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, زانی ہے, بے نمازی ہے, ان کی زبان میں بھی یہ جملہ نہیں تھا کبھی بھی کہ بھائی یہ قاتل ہے. پھر اور آگے چلے جائیں, کسی نے اس کے بعد بھی کبھی نہیں کہا بھائی یزید قاتل ہے. یہ تو بعد میں آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عبد المغیث سے کتاب لکھی تھی امام عبد المغیث نے تقریباً 500 ہجری کے بعد. حسین کا یہ ہوا 58 ہجری میں کربلا, 61 ہجری میں, اور اس کے بعد کسی نے اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کی. مقتل حسین لکھا اس شخص نے جو ابو مختب لوط بن یحییٰ تھا, جھوٹا کذاب, جو حسین اس واقعے کی رونما ہونے کے 30 سال بعد پیدا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے گھڑا, لکھا, سنا کہاں سے, اور اس واقعے کو ابن جریر نے اپنی تاریخ تبریہ میں جگہ دی تھی. یہ ہے پوری داستان اس کی, کربلا کی, کربلا نا, ثانیہ کربلا. میں آپ کو ایک چیز اور بیان کروں. آپ اس پورے, آپ کو معلوم ہے نا کربلا میں جو یہ پورا واقعہ وہ بچہ کون تھا, معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین, امام زین العابدین علی بن حسین جن کا نام ہے, حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. اب ان کی زبانی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے کہ وہ گئے تھے شام, یزید بن معاویہ سے مل کے آئے تھے, صحیح بخاری میں ملتا ہے. جب ان سے واپسی میں جو ہے وہ صحابی رسول نے کہا تلوار مجھے دے دیجیے آپ یہ, اور میں جو ہے وہ اس کی حفاظت کروں گا, ورنہ کہ کوئی آپ سے چھین لے گا. وہ تلوار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کی چلتی آ رہی تھی, اور جو ان کی ملاقات جو ہوئی تھی وہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے. اچھا یہ معذور تھے نا زین العابدین صاحب, امام زین العابدین, یہ بھی ثابت نہیں ہے وہ ایسی چیز. یہ ملتا ہے کہ علی بن حسین کا نام تھا, زین العابدین انہیں کہا جاتا تھا. یہ بچ گئے تھے نا. کیا کوئی ایسا بھائی ہو سکتا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ میرے اس بڑے بھائی کو فلاں شخص نے قتل کیا یا اس کے حکم پر قتل ہوا ہے, اور وہ اس کے پاس پہنچ جائے اور جا کے یہ بھی نہ کہے کہ بھائی تم نے قتل کیا تھا, لاؤ بھائی کے ساتھ دو میرے بھائی کا. وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ جا کے, یہ آواز سنیں. یہ امام ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں درج کیا صحیح سند کے ساتھ. امام مدائنی کی جو روایات ہے نا اس میں سے یہ سند نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں, علی بن حسین کے بیٹے ہیں یعنی زین العابدین کے, محمد بن علی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے یہ بیان کیا, لما قتل الحسین, جب حسین شہید کر دیے گئے, دخلنا الکوفہ, ہم کوفہ میں داخل ہوئے, فلقینا رجلا, ایک آدمی ہمیں ملا, پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گیا, اس نے ہمارے سونے کا بندوبست کیا, ہم اس کے ساتھ سو گئے. کہتے ہیں پھر گلیوں میں گھوڑے کی آواز سے میری آنکھ کھلی, گھوڑے آئے کچھ اور میری آنکھ کھلی, نیند کھل گئی, کیا ہوا ہے. جب آنکھ کھل گئی کچھ ہوا ہوگا کوئی معاملہ. اب وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں, فحملنا الی یزید, ہم چلے گئے کس کے پاس, یزید بن معاویہ کی طرف. اب آپ صورتحال دیکھیں یزید بن معاویہ کی, جب وہ وہاں گئے, فدمعت عینہ حین رانا, یزید جب ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ کون بیان کر رہا ہے, علی بن حسین امام زین العابدین. وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا, اور ہمیں وہ سب دیا جو ہم نے مانگا اس سے, ہمیں وہ سب دیا جو ہم نے اس سے مانگا. تو قصاص بھی مانگا ہوتا, بھائی قصاص بھی دو ہمیں, قصاص کی مانگ نہیں کی علی بن حسین. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی مانگ, کیونکہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا نا کہ قتل کیسے ہو گئے حسین رضی اللہ. یہ تو بعد والوں کو پتہ چلی ہے کہ کیسے ہو گئے, ان کو نہیں پتہ چلا, جو وہاں پہ موجود لوگ تھے انہیں بعد والوں کو پتہ چلی. اور کہ فَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا, ہمیں وہ سب کچھ دیا جو ہم نے چاہا. وَقَالَ لِي, اور یزید نے مجھ سے یہ کہا, یہ زین العابدین کہتے ہیں, إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي قَوْمِكَ أُمُورٌ, ان قریب آپ کی قوم میں کچھ معاملات پھر بگڑنے والے ہیں, تو آپ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ, آپ کسی چیز میں داخل مت ہوئیے. آپ کو میری یہ نصیحت ہے, آپ ان معاملات سے دور رہیے گا. آپ کو جو کہا تھا آپ کو آپ نے دے دیا. کہتے پھر جب اہل مدینہ نے جو کیا جو حضر رونما ہوا اس کے بعد,
कतबा मआ मुस्लिम बिन उकबा किताबन फीही अमानी, तो मुस्लिम बिन उकबा जो वहाँ पे मदीना का उस पर गवर्नर था यजीद की तरफ से, उसको उसने ख़त लिखा यजीद ने और मुझे अमान देने को कहा कि ये अहले बैत में से हैं, इनको अमान दे दो, इनको कोई कुछ ना कहे। फलम्मा फरगा मुस्लिम मिन हर्रा, जब वाक़या हर्रा से मुस्लिम बिन उकबा फारिग हुआ चले गया, बासा इलैया, तो मेरी तरफ भेजा, फजिअतुहु, मैं उसके पास गया तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मैं उनके पास हाजिर हुआ और उस पर वो वसीयत लिख के गया था और वो ख़त उन्होंने मुझे दिया कि अली बिन हुसैन के साथ खैर का मामला करना। यजीद ने ये बात लिख के दी थी और ये कहा था कि अगर वो किसी चीज़ में दाखिल हो भी जाएं तो भी उनसे दरगुजर कर दे। ये किरदार मिलता है, ये सही रिवायत है। तो ये किरदार यजीद बिन माविया का मिलता है, नवासे रसूल भी नहीं, नवासे रसूल के बेटे के साथ, जो कि बच गए थे करबला के मौके पर, अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और आपको मैंने बयान किया, उन्होंने ना किसास का मुतालबा किया, मुलाकात की, उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा उन्हें देख के, जो मांगा वो दे दिया और फिर वसीयत भी कर दी आप किसी चीज़ में जाइएगा नहीं, ये सियासी मामला है, दूर रहें, इनसे आपका ताल्लुक़ नहीं है। और वसीयत कर दी वहाँ के गवर्नर को, मदीना के मुस्लिम बिन उकबा को, कि आप जो है वो इनके साथ खैर का मामला करना, इनको अपनी अमान में रखना, सारी बात कोई बयान नहीं करेगा। चलें सनद तो इसकी सही है, फिर भी करो कोई इस पर ज़ईफ़ ज़ोफ़ ले आए, लेकिन कभी आपने ज़ईफ़ में भी सुना है ये? अगरचे आपने मन घड़त ज़ईफ़ रिवायत बेतहाशा सुनी है, यदि नहीं कर दिया, यदि ने वो कर दिया, यदि ने वो कर दिया, तो ये प्रोपेगेंडा एक चस्का है। बैठ के बात कर रहे हैं, मज़ा है बहुत, हो ये हो गया था, हुसैन निकले थे और जाके जो है ना वो एक गासिब हुक्मरान के खिलाफ, आप ये अंदाज़ा करें, वो निकले हुसैन गासिब हुक्मरान के खिलाफ, अब्दुल्ला बिन उमर नहीं निकले, अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने से जा रहे हैं, उनसे इजाज़त लेके, वो ये नहीं कह रहे भाई मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जालिम जाबिर बादशाह के खिलाफ कलमा हक कहना जिहाद है। इब्न उमर भी नहीं निकले, इब्न ज़ुबैर भी नहीं निकले, इब्न अब्बास भी नहीं निकले, सिर्फ हुसैन को भेज दिया कि आप जाइए, आप जंग कीजिए। कोई जंग के इरादे से नहीं गए थे, वो जंग के इरादे से नहीं गए थे, जंग के इरादे से गए ही नहीं थे वो। उनका इरादा यही था कि वहाँ जाके लोगों को देखें जो फितना इंतशार फैला रहे हैं, उनको जमा करें, और जिस तरह हसन ने सुलह की थी माविया के साथ, वैसे ही मैं सुलह कर लूँ यजीद। ये है एट द एंड स्टोरी।